بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قبلہ بخاری صاحب۔ قبلہ مفتی صاحب جو فرما رہے تھے میں اسی تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی خیر کثیر کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی آغوش میں 50 سال تک نبوت استراحت خواب رہے ہیں۔ واہ کیا کہنے۔ پھر ابھی ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ ان کو نبوت کا ادراک، یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے سبحان اللہ، کہ ہر نبی کی تشریف آوری پر اس کے خاندان کو پہلے صاحب بشارات بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ بشارات کا تسلسل جاری رہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام تک مسلسل بشارتیں آتی رہیں، اور خود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نحن احق بکم، واہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہمارے خاندانی پس منظر کے اندر بطور روایت میں یہ بات موجود ہے۔ رہا یہ بات کہ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اظہار بھی کیا سب سے پہلے اس سرزمین عرب پر جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوریاں دیتے ہی سب کچھ بیان کر دیتے تھے۔ وہ میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ اشعار پڑھ چکا تھا کہ انت النبی محمد کرم اگر مسود سبحان اللہ۔ لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومت اصلحا و امر الخدم الاوحد و انی تضام لم امت و انا الشجاع الاربد۔ یہ آپ نے اس وقت اظہار فرمایا جب حضور کا بوسہ لے رہے تھے، واہ واہ اور لمس نبوت کی روشنی جو اندر داخل ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ ایک بات میں اضافی عرض کرتا جاؤں، ہمارے اس وقت جتنے بھی اسلامی عقائد مسلم ہیں، ان مسلم عقائد کی پہلی وضاحت جس شخص نے کی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، ہر انسان فطری اعتبارات سے اپنی ذات سے پیار کرتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے، مال سے پیار کرتا ہے، اس طرح یہ اس کی تصور محبت میں یہ چیزیں احساس کے طور پر موجود ہیں۔ لیکن جب آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار ہم دیکھتے ہیں تو اس کردار کی عظمت یہ بات ایک روشن حقیقت ہے کہ وہ اپنی فطرت پر بھی غالب آ کر حضور کی محبت میں سرشار رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عنوان عشق کا پہلا باب ابو طالب کہا جائے تو یہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ کے اشعار میں یہ بات کثرت سے ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائیوں کے عشق میں ان کا عشق اور محبت مجھ میں رچ بس گئی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہر چیز کا کوئی جگر ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ میرے جگر کی حقیقت کوئی اگر ہے تو وہ محمد واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے قلبی اور روحانی عظمتوں کا اگر کوئی قبلہ محبتوں کا قبلہ ہے، بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوا میں حیرت زدہ ہو گیا اپنی تحقیق کے دوران کہ کبھی بچہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن میں نے لفظ کہیں نہیں پڑھا پورے سٹیٹس مطالعہ کے اندر کہ کہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ وہ مزاج نبوت کے اس قدر قریب تھے، حضور کے مزاج کے ہر احساس کو وہ بھانپ کر اس کی تکمیل اور تعظیم کے لیے پہلے ہی اپنا کردار ادا کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی پیار کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دے ہونے والے کا جو، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسوہ وفا، اسوہ عشق اور اسوہ ایثار اگر کہا جائے جناب ابو طالب علیہ السلام تو یہ ان کی شایان شان ہے۔ واہ 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 سبحان باقی جتنے بھی نفوس قدسیہ بات میں اصحاب کرام آئے ان کا اپنا کردار رہا، لیکن جس کردار نے اسلام کو پہلی طاقت دی ہے اسے ابو طالب اور جس کو آج خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یاد کرتے رہے۔ آپ کے حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے انتقال کے بعد اب نہ تو گھر میں وہ مونس و غم خار اہلیہ تھی کہ جو باہر سے آنے پر کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہیں، اور نہ سوسائٹی کے اندر وہ پروٹیکشن مہیا تھی جو حضرت ابو طالب کی صورت میں تھی۔ آپ نے عرب کا جائزہ لیا کہ حبشہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے اور دیگر علاقے ہیں، اب نئے افق دریافت کیے جائیں، تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف سے جب واپس آئے تو یہ حیران کن بات ہے کہ آپ براہ راست مکہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ مکہ کے باہر آپ نے قیام کیا، یہاں تک کہ مطعم بن عدی جو ہے اس کی پناہ میں آپ مکہ میں آئے، اور صرف اس کی پناہ زبانی نہیں لی، آپ نے فرمایا کہ آؤ اور مجھے باہر سے لے کے جاؤ۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کر آیا اور آپ کو لے کر گیا۔ ابو سفیان کا ایک مکالمہ ہے اس کے ساتھ،
اس نے متم سے کہا کہ کیا تم نے اس کا دین قبول کر لیا ہے یا صرف پناہ دی ہے؟ اگر تو ہمارے میں سے ہو کر تو نے پناہ دی ہے تو قبول ہے، اگر تم نے اس کا دین قبول کر لیا تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی جنگ ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ انہوں نے کہا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ اے چچا، تیرے دنیا سے جانے کی جو کمی ہے وہ مجھے کتنی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ایسے ہی مفتی